जेल की फसीलों पर पुलिस एहलकार चौकस खड़े थे। इर्द गिर्द के इलाकों की सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस ने संभाली हुई थी। जेल के मरकजी दरवाजे पर न्यूज चैनल्स की दर्जनों सैटेलाइट वैन्स और सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सहाफी मौजूद थे। लेकिन जेल के अंदर एकदम खामोशी थी, मौत की खामोशी। मगरिब की नमाज हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन डेथ सेल में एक बूढ़ा कैदी अब तक मुसल्ले पर मौजूद था। वो जानता था कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी नमाजें हैं, इसलिए आराम आराम से देर तक मगरिब पढ़ता रहा। लेकिन फिर अचानक एक आवाज ने डेथ सेल पर छाई खामोशी तोड़ दी। जेल एहलकार ने सेल का दरवाजा खोला और कैदी को एक दूसरे कमरे में ले गया। जैसे ही कैदी दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कमरा इसके सारे घर वालों से भरा हुआ था। बीवी, बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां सब वहां मौजूद थे। बीवी और बेटियां गले लगकर रोने लगी, लेकिन बेटों की आंखें खुश्क थीं। शायद इसलिए कि वो अपने बाप के सामने अपना गम जाहिर नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद 73 साल कैदी अपने घर वालों से मुखातिब हुआ। तुम जानते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी मौत के बाद हौसला मत हारना। हम सब की मुलाकात अब इंशाअल्लाह जन्नत में होगी। यूं ये आखिरी मुलाकात इख्तिताम को पहुंची। रात 12 बजे तारीख बदलते ही बूढ़े कैदी की आखिरी घड़ियां आ गईं। जेल का अमला उसे बुलाता है तो वो वकार के साथ फांसी घाट की तरफ चल पड़ता है। इनके कदम कमजोर थे मगर हौसला उस वक्त भी मजबूत था। सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा और सुन्नत नबी से सजे चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान था। अगले चंद लम्हों में जरूरी खाना पूरी के बाद जल्लाद कैदी के गले में फंदा डालकर तख्ता खींच लेता है। 60 साल से जायद एक नजरिए की जद्दोजहद करने वाला बूढ़ा आज शायद पहली बार आराम की नींद सोया होगा। उस शख्स का नाम था मतीउर रहमानी निजामी और उसका जुर्म था इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले पाकिस्तान से वफा। अपने मुल्क से वफा करने के इल्जाम में फंदे को गले लगाने वाले वो अकेले नहीं थे। ये दास्तान उन हजारों नौजवानों की है जिन्होंने हुब्बुल वतनी की कीमत अपने खून से अदा की। ये कहानी है वफा की, मोहब्बत की, कुर्बानी की। ये कहानी है मशरिकी पाकिस्तान में बनने वाली अल बदर की। हमारे लिए अल बदर की कहानी सुनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस कहानी ने हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे सवालात उठाए जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। वफादारी रियासत के साथ होती है या नजरिए के साथ, या फिर जमीन के किसी टुकड़े के साथ? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रियासत आखिर होती क्या है? इस 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटे हुए 54 साल हो जाएंगे, मगर बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के अवाम आज तक इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस साल का 16 दिसंबर जरा डिफरेंट है। आज 73 साला मतीउर रहमान निजामी को फांसी पर लटकाने वाली हसीना वाजिद को भी फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सच कहते हैं वक्त बड़ा जालिम चीज है, अपना रूप बदलने पे देर नहीं लगाता। लेकिन ये भी सच है कि हर इंसान जब ताकत में होता है तो वक्त की इस खसलत को भूल जाता है। एक सच और भी है, और वो ये कि सच बहुत महंगा होता है और इसकी कीमत अक्सर केसेस, गिरफ्तारियों और सजाओं की सूरत में अदा करनी पड़ती है। रफ्तार पर अब तक पीका के काले कानून के तहत 3 FIR करवाई जा चुकी हैं और हम जानते हैं कि यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। लेकिन मीनवाइल अगर आप रफ्तार को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाले इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे पैट्रियन के मेंबर बन जाएं। चलें पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दौर में चलते हैं। ये कोई कहानी नहीं, कोई अफसाना नहीं, ये एक तारीख है। ऐसी सरजमीन की तारीख जहां नदियां और दरिया गुनगुनाते हैं, जहां पटसन की सुनहरी रेशों से ख्वाब बुने जाते हैं। ये वो धरती है जहां शाम का सूरज पानियों में उतरता है। ये खित्ता अजीब है, एक तरफ दिल मौसीकी की तान पर धड़कता है और दूसरी तरफ लोग अपने ईमान और अकीदे पर जान निछावर कर देने को तैयार मिलते हैं। ये तारीख है ऐसी जमीन की जिसे लोग सुनार देश कहते हैं। सुनार देश, सोने जैसी जमीन,
مگر فرنگی راج کے قید اور عوام کی بے پناہ پیاس نے زمین پر سیاسی شعور کا ایسا بیج بویا کہ مزاحمت اس کے مزاج میں آ گئی اور آزادی اس کی سانسوں میں رچ بس گئی۔ اسی لیے تو یہاں کے رہنے والوں نے ہزاروں میل دور خود سے بالکل مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر الگ الگ سرزمین پر ایک کلمے اور ایک نظریے پر مشترکہ وطن کی بنیاد رکھی۔ لیکن شاید یہ ان کے مزاج کی مزاحمت اور حریت پسندی ہی تھی جس نے صرف 2 دہائیوں بعد ہی اس مشترکہ وطن کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ دسمبر 1970 آزادی کے 23 سال بعد پاکستانیوں کو پہلی بار اپنی حکومت جیتنے کی آزادی دی گئی۔ جو نتائج آئے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ آزادی پہلے کیوں نہیں دی گئی تھی۔ 13 سال کی براہ راست حامیت کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کا ناپسندیدہ ترین شخص مجیب الرحمان الیکشن جیت چکا تھا۔ الیکشنز میں کیا ہوا اور اس کے بعد کس طرح چند لوگوں کی ضد نے پاکستان کو توڑا، یہ ساری کہانیاں ہم آپ کو پہلے ہی رفتار پر سنا چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ذہنوں میں ایک ہی خوف تھا، جیسے آج کسی کے خوف سے ملک کے آئین، قانون، سیاست اور معیشت سب چیزوں کو داؤ پر لگایا جا چکا ہے۔ بالکل ویسا ہی خوف۔ عام انتخابات کے بعد صدر جنرل یحییٰ خان نے 13 فروری 1971 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 3 مارچ کو ڈھاکہ میں بلانے کا اعلان کیا۔ یہ اجلاس آئین سازی کی جانب پہلا قدم تھا۔ مشرقی پاکستان میں اس اعلان سے امید کے دیے روشن ہوئے، لیکن یہ روشنی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ بھٹو صاحب نے مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر 2 ٹوک الفاظ میں کہا، جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ یہ بھی کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا 1 وے ٹکٹ پر جائے، یعنی ڈھاکہ جانے والا واپس نہیں آئے گا۔ لڑو گے، مرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ یہ دھمکیاں سیاسی ماحول کو اور بھی زہر آلود کر گئیں۔ بھٹو صاحب کی اس دھمکی کے باوجود مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا ظفر احمد انصاری اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچے، لیکن بھٹو کے دباؤ اور شدید سیاسی کھینچتانی کے نتیجے میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان پیٹ دکھا گئے۔ انہوں نے اسمبلی اجلاس شیڈول سے محض 2 دن قبل یعنی 1 مارچ کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اہم اعلان سنیے۔ صدر پاکستان جنرل محمد یحییٰ خان کے حکم پر یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس جو 3 مارچ کو ڈھاکہ میں ہونا تھا فی الحال ملتوی کیا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے اس اعلان کو مشرقی پاکستان کی عوام نے اپنے مینڈیٹ کی توہین اور اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھا، اور یوں 20 سال سے سلگتی ہوئی محرومیوں کی چنگاری بالآخر شعلوں میں بدل گئی۔ اسمبلی اجلاس کے التوا کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مشرقی پاکستان میں پھیل گئی۔ 1 مارچ کو رات ہی کو پورے صوبے میں بلوے پھوٹ پڑے، احتجاجی مظاہرے، توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس افراتفری کا سب سے آسان ٹارگٹ بنے وہ لوگ جو آج خود اس سرزمین پر اقلیت تھے، یعنی مشرقی پاکستان میں مقیم لاکھوں بہاری۔ بہاری وہ لوگ تھے جو ہجرت کے بعد بھارتی ریاست سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آئے۔ لسانی اور سیاسی تقسیم کی پہلی چوٹ انہی بہاریوں پر پڑی اور خوب پڑی۔ شیخ صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کیا کچھ دنوں کے بعد، اور آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے، جذباتی ہو رہے تھے بہت، اور انہوں نے پاکستان کے بھی خلاف، یحییٰ خان کے خلاف، فوج کے خلاف، ہر ایک کے خلاف خوب انہوں نے باتیں کی۔ اور ان کے جو کارکن تھے، بدقسمتی کی بات یہ ہے وہ بھی تھے، اور اس میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہو سکتا را بیک لوگ ہوں، بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں، یہ ان کے پاس ثبوت بھی تھے کہ ہاں بھئی یہ را کے لوگ تھے جنہوں نے جو انفلٹریٹ کر گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بہاریوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بہاری پرسکون شہری تھے، بہت تھوڑے سے تھے، 7 کروڑ کی آبادی میں 15 لاکھ کی آبادی تھی بہاریوں کی۔ ان کے گھر جلا دیے، ان کے عورتوں کو ریپ کیا، کچھ فوجیوں کو ہی مارا۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورتحال کے بعد اور حالات خراب ہو گئے۔ 26 مارچ کو ڈھاکہ میں جنرل یحییٰ بھٹو اور مجیب آمنے سامنے بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ڈھاکہ سے واپسی سے قبل بھٹو صاحب وہ تاریخی بیان دیتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ بھٹو تو ڈھاکہ سے اسلام آباد واپس آ گئے، لیکن وہاں بنگالی نوجوان اور عوامی لیگ کے جتھے مغربی پاکستان کی اشرافیہ کے فیصلوں کا غصہ معصوم بہاریوں پر نکالنے لگے۔ تصور کریں، 6 کروڑ کے لگ بھگ بنگالی اور صرف
15 से 20 लाख बिहारी। ढाका, चिटागांग, रंगपुर, मेमन सिंह, खुलना, राजशाही में बिहारियों की बस्तियों में खून की होली शुरू हो गई। सड़कों पर राह चलते बिहारियों पर कयामत ढाई जाने लगी। दिनाजपुर, संताहार और पक्से में वहशत का राज था। हजारों बिहारी गाजर मूली की तरह काट दिए गए। खवातीन की इज्जतें पामाल की गईं। नफरत की आग में जलते हुए दरिंदों ने मासूम बिहारी बच्चों को आग में झोंक दिया। यानी बिहारियों का प्रॉपर जेनोसाइड किया गया। अप्रैल के महीने में कम से कम 2-2.5 लाख बिहारियों को मार दिया गया। अप्रैल के महीने में। अब आप यानी बांग्लादेश गवर्नमेंट वहां बनी और यहाँ पर बिहारियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। औरतों का रेप, बच्चों का कत्ल, बूढ़ों का कत्ल। उसके नतीजे में जाहिर है फिर फौज ने आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करना शुरू किया। लाठी, गोलियां, आतिशजनी, शहर दर शहर आग फैलती गई। ढाका से हजारों मील दूर रावलपिंडी में मौजूद GHQ में फैसला साजों को मशरकी पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की ठोस इंटेलिजेंस इत्तलात थी। उन्हें मालूम था कि मगरबी बंगाल, असम और तरीपुरा में भारतीय फौज से तरबियत याफ्ता हजारों बंगाली नौजवान गोरिल्ला जंग की तरबियत के मरहले से गुजरकर वापस आ चुके थे। उन नौजवानों को सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और भारतीय फौज की ईस्टर्न कमांड के इशारे का इंतजार था। आर्मी जानती थी कि अवामी लीग की डोरे कौन हिला रहा है। ऐसे में रियासत की रेट कायम रखने, बगावत को कुचलने और जुग्राफिया की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने मशरकी पाकिस्तान में डिसाइसिव एक्शन का फैसला किया। एक जानिब इंतहा पसंद नजरियात रखने वाले फौज के ये हॉक्स थे और दूसरी तरफ इसी फौज में जनरल साहबजादा याकूब खान जैसे मुतदल इंसान। जनरल याकूब मशरकी पाकिस्तान में गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थे, लेकिन उन्होंने फौजी एक्शन की खुलकर मुखालिफत की। वो इस कार्रवाई का नतीजा जानते थे। वो अपने जमीर पर लाखों जानों का बोझ नहीं डालना चाहते थे। जनरल होते हुए भी उन्होंने खुलकर कहा कि इक्तदार अवामी लीग के सुपुर्द करो। Nobody can stop it. Autonomy of East Pakistan? Autonomy? Oh, definitely. Who can stop my autonomy? More than that. More than autonomy. No question of this and that. I want my rights. Emancipation. I want my emancipation. I want that. I want to live like a free citizen of a free country. जनरल याकूब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह ली जनरल टिक्का खान ने, जिन्हें तारीख आज बूचर ऑफ बंगाल के नाम से याद करती है। याकूब मार्च को शुरू होने वाले फसादात को काबू करने के लिए 25 मार्च की रात चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान ने कार्रवाई की मंजूरी दी और उसी रात शुरू हुआ ऑपरेशन सरलाइट। ऑपरेशन के मेमार और उस वक्त के फौजी सरबराह जनरल अब्दुल हमीद खान ने ऑपरेशन की कमान मशरकी पाकिस्तान के कमांडर जनरल टिक्का खान को सौंपी और उनको फ्री हैंड दे दिया। जनरल टिक्का ने कमांड्स को वाज़ेह अहकामात दिए थे कि मजीद मुज़ाकरात या कोई रियायत नहीं। आई वॉन्ट द लैंड and not the people. इस हुक्म के तहत अमन और अमान कायम करने के लिए बेरहमी के साथ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल कर दिया गया। अवामी लीग का नर्व सेंटर समझी जाने वाली ढाका यूनिवर्सिटी में एक्शन हुआ। रेडियो पाकिस्तान के ढाका स्टेशन समेत कम्युनिकेशन के तमाम मराकज फौज के कंट्रोल में आ गए। चिटागांग, रंगपुर, सिलहट और दूसरे बड़े अजला भी फौजी दस्तों के मुहासरे में आ गए। लेकिन खौफनाक बात यह कि जिस वक्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसी वक्त पूरे मशरकी पाकिस्तान में, जी हाँ, 6 करोड़ अफराद वाले मशरकी पाकिस्तान में सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी फौजी मौजूद थे और इनमें भी लड़ाका फौजियों यानी अफेक्टिव ट्रूप्स की तादाद 10,000 थी, यानी सिर्फ एक डिवीजन। इस कमजोर पोजीशन के बावजूद ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन यही मिसकैलकुलेशन हो गई। ऑपरेशन शुरू होते ही पाकिस्तान आर्मी पर पहला वार पीठ से हुआ। बंगाली जवानों पर मुश्तमिल ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कमांडेंट मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान ने बगावत कर दी। उसी दिन रेडियो पर बांग्लादेश के कयाम का ऐलान कर दिया गया। इस तरह देखा जाए तो हकीकत में बांग्लादेश का बानी शेख मुजीब नहीं, मेजर जिया था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट करने वाला मेजर जिया। ज़ियाउर रहमान ने बागी फौजियों को पाक आर्मी पर हमलों का हुक्म दिया और उसी के हुक्म पर चिटागांग में हमला करके पाक आर्मी की एरिया कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जंजुआ और इनके साथ मौजूद फौजियों को शहीद कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की गद्दारी आर्मी के लिए बड़ा धचका थी।
ایسٹ پاکستان رائفلز اصل میں بارڈر سیکیورٹی کی فورسز تھی. ان کی غداری کے ساتھ ہی عوامی لیگ نے بھی مسلح بغاوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور میدان میں اتارا مکتی باہنی کو. مکتی باہنی یعنی سو کالڈ فریڈم فائٹرز. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بنا ہے 16 دسمبر کو، ان کو غلط فہمی ہے. دیکھیے، بنگلہ دیش تو بن گیا تھا 23 مارچ 1971 کو فوجی آپریشن سے پہلے، کیونکہ ہماری فیملی وہاں تھی، ہم سید پور میں تھے. آپ حیران ہوں گے کہ ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں، سلہٹ میں، رنگ پور میں کہیں پر بھی پاکستان کا قومی پرچم نہیں لہرایا جا سکا تھا. 23 مارچ 1971 کو فوجی آپریشن نہیں ہوا تھا، لیکن ملک کے کسی بھی حصے میں، مشرقی پاکستان کے کسی بھی حصے میں سوائے سید پور کے اور کینٹونمنٹس کے، پاکستان کا قومی پرچم نہیں لہرانے دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ٹوٹ چکا تھا، یا ملک ٹوٹنے کے حالات پیدا ہو گئے تھے. بنگالی نوجوان کھلم کھلا بھارت جا کر گوریلا جنگ کی تربیت لینے لگے. یہ نوجوان بھارت جاتے اسلحہ چلانے، بم بنانے، تنصیبات کو اڑانے، ریکی اور انٹیلیجنس گیدرنگ کی ٹریننگ لیتے اور واپس آ کر آگ اور خون کا کھیل کھیلتے. یہی وہ وقت تھا جب ہر شخص کے پاس ایک انتخاب تھا کہ اسے کس طرف کھڑا ہونا ہے، کون سا علم اٹھانا ہے، کون سی پہچان نبھانی ہے. یہی وہ لمحے تھے جب مشرقی پاکستان میں دو متوازی قوتیں ابھری. ایک طرف مکتی باہنی، جسے بھارت کی تربیت، لاجسٹک، ٹھکانے اور ملٹری کی مدد حاصل تھی، تو دوسری طرف ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنگالی اور بہاری نوجوان، مدرسوں کے طلبہ اور مذہبی تنظیموں کے کارکن. اسی ماحول میں، اسی کشمکش میں سامنے آئے دو نام، الشمس اور البدر. الشمس عام رضاکار فورس تھی، لیکن البدر کیا تھی؟ مشرقی پاکستان میں اسلامی جلمیت طلبہ کی شاخ. اسلامی چھاتر سنگھا برسوں پہلے یونیورسٹیز اور کالج میں مضبوط قدم رکھ چکی تھی. یہ نوجوان صرف نظریاتی ہی نہیں، تنظیمی لحاظ سے بھی انتہائی منظم تھے. عوامی لیگ نے ڈھاکہ یونیورسٹی کو اپنا نرو سینٹر بنایا تو جمعیت کے یہ لڑکے ہی تھے جو سب سے پہلے نشانہ بنے. لیکن وہ بھاگے نہیں، ڈٹ گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ملک جل رہا ہو تو تماشائی نہیں بنیں گے. ان نوجوانوں پر کچھ حلقوں نے ریاست کا ہتھیار بننے کا الزام عائد کیا. حتیٰ کہ جماعت اسلامی کی مخالفت میں کچھ حلقے اس حد تک بڑھ گئے کہ البدر کے نوجوانوں پر ریپ اور قتل و غارت گری کے الزامات تک لگا ڈالے. لیکن سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ قصور کس کا تھا اور قربانی کس نے دی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جس کا جواب ہم اسی ڈاکومنٹری کے اگلے حصے میں تلاش کریں گے، جہاں ہم کھولیں گے البدر کی مکمل کہانی، لیکن غیر جانبداری کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ایسٹ پاکستان رائفلز کی بغاوت اور مکتی باہنی لانچ ہونے کے بعد پاکستانی فوج مشرقی پاکستان میں مکمل اجنبی بن چکی تھی. ذرا تصور تو کریں، جس مشرقی پاکستان نے قرارداد پاکستان پیش کی، اسی پاکستان میں 1971 کو 23 مارچ پر پاکستانی پرچم کے بجائے ایک علیحدہ وطن کا جھنڈا بلند کر دیا گیا. جی جناب، یوم پاکستان پر شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ سمیت اہم سرکاری عمارتوں پر بنگلہ دیشی پرچم لہرا کر پاکستان سے نفرت کا اظہار کیا گیا. اس دن صرف کنٹونمنٹ کے علاقوں میں سبز پرچم لہرائے گئے. نازک صورتحال کے پیش نظر آرمی نے محسوس کیا کہ گیم میں واپسی اور مشرقی پاکستان میں دوبارہ قدم جمانے کے لیے مقامی افراد کی مدد ناگزیر ہے، جو مکتی باہنی کی سرگرمیوں، اس کے کارندوں اور ان کے ٹھکانوں کے بارے میں انٹیلیجنس اطلاعات فراہم کر سکے. فوجی منصوبہ سازوں کے نزدیک یہ مقصد جمعیت سے بہتر کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا. جماعت اسلامی اگرچہ شیخ مجیب کے 6 نکات کی سخت مخالف تھی، لیکن فروری 1971 تک مولانا مودودی کا موقف تھا کہ اقتدار الیکشن جیتنے والی جماعت یعنی عوامی لیگ کو ہی سونپا جائے اور 6 نکات کا فیصلہ پارلیمان پر چھوڑ دیا جائے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جنگ میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. 25 اور 26 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا تو ایک خاص حکم نامے کے تحت ڈھاکہ کی خبریں مغربی پاکستان سے شائع کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. صحافیوں کو مشرقی پاکستان سے نکال باہر کیا گیا. مغربی پاکستان کے پریس کو صرف وہی کچھ چھاپنے کا حکم ہوا جسے فوج نے بہتر جانا، جبکہ اس سے قبل ہی یعنی 10 مارچ کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مواصلاتی رابطے کاٹے جا چکے تھے. بنگال کے حالات پر آئرن کرٹن کے باعث پاکستانی عوام اور یہاں کے سیاستدانوں کو بنگال کے زمینی حقائق کا کچھ بھی اندازہ نہ ہوا. وہ بس یہ جانتے تھے کہ عوامی لیگ ملک توڑنے اور بھارت کی مدد سے تقریبی کارروائیوں میں مصروف ہے. انہیں بتایا جاتا کہ پاکستانی فوج وہاں بغاوت کچل رہی ہے اور بھارتی ایجنڈوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں.
گویا پاکستانی اخبارات میں ہیپی آورز چل رہے تھے۔ اس لا علمی کے باعث جماعت اسلامی نے مشرقی پاکستان میں فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن صاف بتا دیا کہ کسی بھی عسکری کارروائی کا حصہ نہیں بنا جائے گا۔ یعنی دسمبر میں عوامی لیگ کو اقتدار سونپنے کی حامی جماعت اسلامی لا علمی کے باعث فوجی ایکشن کی حامی بن گئی۔ اسی فیصلے کی روشنی میں جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ یعنی جمعیت کے کارکنوں نے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کے مقابلے پر فوج سے تعاون کا آغاز کیا۔ اسلامی چھاترا سنگھا کے بہاری اور بنگالی نوجوانوں نے اس سارے عمل میں حصہ ڈالا۔ ابتدا میں یہ نوجوان صرف فوج کے لیے مخبریاں کرتے، وہ بتاتے کہ کس گلی میں کیا سرگرمیاں ہیں، کون مکتی باہنی سے منسلک ہے، کس گھر میں اسلحہ چھپا ہے، فوجی کارروائیوں کے لیے کون سا راستہ خطرناک ہوگا۔ اجنبی یا یوں کہیں کہ ہوسٹل انوائرمنٹ میں اتنا کچھ بھی پاکستانی فوج کے لیے کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھا۔ یہ نوجوان چھوٹے چھوٹے گروپس میں راتوں کو نگرانی کرتے، مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹ دیتے۔ اگلے 15-20 دن بھی یوں ہی گزرے، یعنی مکتی باہنی گوریلا جنگ کرتی رہی، فوج پر گھات لگا کر حملے کیے جاتے رہے۔ دوسری طرف فوج کی کارروائیاں بھی جاری رہی۔ اپریل کی 7 یا 8 تاریخ ہوگی جب شیخ مجیب کے قریبی ساتھی تاج الدین احمد اور امیر الاسلام کی نئی دہلی میں اندرا گاندھی سے ملاقات کروائی گئی۔ اس ملاقات میں بھارتی وزیر اعظم نے ان دونوں کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے قیام پر اکسایا۔ اس ملاقات میں اندرا گاندھی نے بارڈر سیکورٹی فورسز کے اس وقت کے ڈی جی KF رستم جی کو 2 ہدایت دی۔ پہلی یہ کہ حلف برداری کے لیے بین الاقوامی میڈیا کو تیار کرے، اور دوسری حلف برداری بھارت کے بجائے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں کی جائے۔ اس مقصد کے لیے عوامی لیگ کو مکمل لاجسٹک اور ملٹری سپورٹ فراہم کی جائے۔ اس گھناؤنے منصوبے پر عمل کے لیے کلکتہ سے تقریباً 180 کلومیٹر دور مشرقی پاکستان کے شہر بیدیا ناتھل کا انتخاب ہوا۔ 17 اپریل کو کلکتہ سے 5 درجن سے زائد گاڑیاں بھر کر صحافیوں اور عوامی لیگ کے رہنماؤں کو بیدیا ناتھل لے جایا گیا۔ اسی دوران فضا میں بھارتی طیارے گشت کرتے رہے۔ یہی نظر الاسلام نے سب سے پہلے بنگلہ دیش کے صدر کے عہدے کا حلف لیا اور بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی مشہور نظم عام شونر بنگلہ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ ٹھہرا۔ BBC کے مطابق جلا وطن حکومت نے پہلا اعلان بیدیا ناتھل کا نام بدل کر مجیب نگر رکھا۔ عوامی لیگ کے اس ایکشن کے بعد واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ بچا۔ البدر کے نوجوان پاک فوج کو غیر فوجی سپورٹ فراہم کر رہے تھے، لیکن بنگلہ دیش کے اعلان نے ان کو بھی کھل کر ایکشن لینے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے مکتی باہنی کے خلاف خود بھی ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان نوجوانوں کو اب تک تو ہومیوپیتھک قسم کی تربیت دی گئی تھی، لیکن اب ہلکے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لینے لگے۔ بلوچ ریجمنٹ کے میجر ریاض حسین ملک نوجوانوں کا انتخاب کرتے، انہیں کریش کورسز کرواتے۔ چند دنوں کی اس ٹریننگ کے بعد پہلا گروپ تیار ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان میں جب میں گیا تو وہاں میں نے سب سے پہلے پروڈکٹ جب مجھے نظر آئی کہ دیکھا کہ کتنے عظیم لوگ، کتنے وفادار لوگ، کتنے زبردست مومن لوگ، پھر یہ ایسے کیوں ہیں؟ اس تجسس نے مجھے ان کی طرف کھینچا اور یہ میرا پہلا رابطہ تھا۔ اور پھر پہلے امتحان کی گھڑی آ گئی۔ البدر کو میمن سنگھ کے علاقے جمال پور میں مکتی باہنی کے خلاف کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کا ٹاسک سونپا گیا۔ یہ کارروائی توقع سے زیادہ کامیاب رہی۔ یہاں مکتی باہنی کے گوریلے مارے گئے یا بھاگ نکلے۔ علاقے میں امن قائم ہوا تو پاکستان کے حامی مقامی لوگوں کو تحفظ کا احساس ملا۔ کامیاب آزمائش سے پاکستانی فوج کے افسران کو یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان تو مستقبل میں مزید معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جمال پور ماڈل کی کامیابی کے بعد میجر ریاض حسین ملک کو ٹاسک ملا کہ ان نوجوانوں کو مزید منظم کیا جائے۔ ان نوجوانوں کے پلاٹونز بننے لگے۔ انہیں سب مشین گنز، لائٹ مشین گنز، ہینڈ گرنیڈ استعمال کرنے کی تربیت دی جانے لگی۔ انٹیلیجنس گیدرنگ، گھات لگا کر حملے یا ایمبوش کے لیے ٹرین کیا جانے لگا۔ اس دوران ایک جانب مشرقی پاکستان میں مارا ماری چلتی رہی تو دوسری جانب البدر کی ٹریننگ۔ اگست آتے آتے مکتی باہنی کی کارروائیاں بھی انتہائی تیز ہو گئیں۔ پل، ریلوے لائن، سرکاری دفاتر دھماکوں سے اڑائے جانے لگے۔ عوامی لیگ کے نظریاتی مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ عام ہو گئی۔ ستمبر میں فوج نے اپنی کاؤنٹر انسرجنسی ٹیکٹکس بدلنے کا فیصلہ کیا۔ فوج نے اس نئی حکمت عملی کے تحت مکتی باہنی اور عوامی لیگ کی نظریاتی نرسری
اور آپریشنل ایسٹس کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی مخصوص شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ۔ فیصلہ ہوا کہ اب ملک بھر کے اہم مقامات پر چیک پوائنٹس قائم کر کے اچانک سرچنگ کی جائے گی تاکہ ریاست کی ریٹ کا احساس ہو۔ ادھر چند ہی ہفتوں میں البدر کے رضاکار ایک ڈسپلن کا حصہ بن گئے۔ ذرا ٹھہرے، یہاں سوال اٹھتا ہے کہ البدر کا مرکزی کمانڈر کون تھا؟ تو جواب ہے کوئی نہیں۔ اب یہاں اگر آپ کو بات ذرا دماغ کھول کر سمجھنا ہوگی، چونکہ البدر نے اسلامی چھاتروں سنگھا کے وطن سے جنم لیا تھا، اس لیے ایک تاثر ہے کہ چھاتروں کے صدر اس کے کمانڈر ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کہانی کے آغاز میں جس بوڑھے شخص کی پھانسی کا ذکر ہوا ہے وہی مطیع الرحمان نظامی اس وقت چھاتروں سنگھا کے ناظم اعلیٰ یا مرکزی صدر تھے، لیکن نوجوان مطیع الرحمان نظامی کا البدر کی مرکزی آپریشنل کمانڈ سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ محض چھاتروں سنگھا کے تنظیمی امور کے نگراں تھے۔ জুলুমে ভরা বিশ্বাস ত্রাণ কর্তার অপেক্ষায় আছে। বাংলাদেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষও মুক্তির প্রহর গুনছে। এই মুক্তি একটি সফল ইসলামী সমাজ বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। البدر کی تشکیل پاکستانی فوج کا درست فیصلہ تھا یا غلط؟ آگے کے حالات جاننے کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کر سکیں گے۔ پورے مشرقی پاکستان میں البدر کے جابازوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم، چونکہ یہ ایک غیر فوجی تنظیم تھی اس لیے اس کا زیادہ ریکارڈ نہیں رکھا گیا، اور جو تھوڑا بہت دستاویزی ریکارڈ تھا وہ بھی سرنڈر کے بعد بچ نہ پایا۔ لیکن تمام ہم اثر تاریخ دان اور صحافی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تعداد کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 12,000 تھی، اور ان 12,000 کا مقابلہ تھا مکتی باہنی کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں مکتی یودا کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ 3 لاکھ باغی جنہیں بھارت کی مکمل لاجسٹک سپورٹ حاصل تھی، جبکہ بھارتی فوجی بھی سویلینز کے روپ میں مشرقی پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کھلم کھلا کر رہے تھے۔ ایک طرف 3 لاکھ مکتی یودھا اور دوسری طرف 12,000 البدر کے نوجوان۔ زمینی عقائد کے مطابق پاک آرمی کی نئی اسٹریٹجی اور البدر کا لانچ بھی ناکامی سے دوچار ہے۔ Major Shafat, how large an area do you control here? I'm holding an area approximately 450 square miles. مکتی باہنی کے خلاف یہ کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی بھی کام نہ آئی اور شہری تنصیبات پر حملے بڑھتے گئے۔ جو حالات خراب ہوئے پاک آرمی کے آپریشنز بھی کم ہوتے گئے۔ جو کام سیاسی مصلحت سے ممکن تھا وہ اب فوجی طاقت سے بھی ناممکن ہو چکا تھا، اور اسی یقینی ناکامی کو ٹالنے کے لیے پاکستان نے ایک اور جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کے فیصلہ سازوں نے ڈھاکہ کو بھارت سے بچانے کے لیے ایک ڈاکٹرائن بنائی تھی، ڈیفینس آف دا ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یعنی مشرقی پاکستان کا دفاع کرنا ہے تو بھارت کو مغربی بارڈر پر الجھا کر رکھو۔ 1971 میں جب پاکستان مشرقی پاکستان میں پھنس چکا تو آخری علاج کے طور پر اسی ڈاکٹرائن کو آزمانے کا فیصلہ ہوا۔ Well, I can't help people criticizing. The point is, my government and my people are at it the whole time. My job is to get on with the work and forget the criticism. 3 دسمبر کی سرد شام سرگودا، مسرور، چکلالہ، منیر، شورکوٹ اور پشاور ایئر بیس سے پاک فضائیہ کے جہازوں نے ایک ساتھ اڑان بھری اور ان کا ٹارگٹ تھا انڈیا۔ چند منٹوں میں ان طیاروں نے پٹھان کوٹ، امبالہ، سری نگر، اودھمپور، جودھ پور، پلوارہ اور آگرہ میں بھارتی فضائیہ کے ایئر بیسز اور ریڈار اسٹیشنز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ پاکستان کا بھارت کے خلاف اعلان جنگ تھا جسے آپریشن چنگیز خان کا نام دیا گیا۔ اس حملے کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا، بھارت کو سرپرائز دے کر اس کی فضائیہ کو مفلوج کر دینا۔ دوسرا، مغربی پاکستان کا فرنٹ کھول کر بھارت کی توجہ مشرقی پاکستان سے ہٹانا۔ چنانچہ اس حملے کے بعد رات 11 بجے بھارت نے بھی پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آپ سے میں ایک خطرے کے سمے بول رہی ہوں۔ کچھ ہی گھنٹے پہلے قریب 5:30 بجے شام کے 3 دسمبر کو پاکستان نے ہمارے اوپر ایک حملہ کیا۔ اب یہ بنگلہ دیش پر جو پشچمی پاکستان کی لڑائی تھی وہ لڑائی بھارت پر بھی آ گئی ہے۔
सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। ऑपरेशन चंगेज खान से भारत को कितना नुकसान हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन इसका असर ये हुआ कि भारत को मशरकी पाकिस्तान में खुलकर फौज भेजने का मौका मिल गया। 7 दिसंबर को भारत ने ढाका में पहला बाकायदा फिजाई हमला किया। और 2 दिन बाद ढाका, चिटागांग, राजशाही, नीमन सिंह, खुलना में जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हर गुजरते घंटे के साथ इस जंग का नतीजा भी हर किसी के सामने वाज़ेह होता जा रहा था। जंग के पहले हफ्ते के इख्तिताम के साथ ही पिंडी के पास तमाम मिलिट्री ऑप्शंस भी खत्म हो गए। जनरल रियाजी ने 14 दिसंबर को यहिया खान को पैगाम भिजवा दिया कि हम मजीद नहीं रह सकते, लेकिन उस वक्त तक ये खबर पब्लिक नहीं हुई थी। और फिर उसी रात एक हौलनाक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसे आप ईस्ट पाकिस्तान का APS कह सकते हैं। सिचुएशन कुछ यूं थी कि मार्च के महीने से ही ढाका यूनिवर्सिटी मज़ामती तहरीक का मरकज बन चुकी थी। सुबह शाम हर वक्त यहाँ अवामी लीग की हिमायतियों का रश लगा रहता। 14 दिसंबर की ऐसी ही एक शाम यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह जत्थों ने हमला कर दिया और फिर कैंप्स पर मौजूद सैकड़ों स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, सहाफियों और इंटेलेक्चुअल्स को कमरे में बंद करके ज़बह करना शुरू कर दिया। जब कत्लेआम खत्म हुआ तो ढाका यूनिवर्सिटी एक स्लॉटर हाउस में बदल चुकी थी। ईस्ट पाकिस्तान के दर्जनों बेस्ट माइंड्स खून में लथपथ पड़े थे। We'll have to take revenge on these people. Everyone. Each and every of Is that wise now? Oh yes. Blood for blood. Violence is the creed. Very much wise. We have won this. Very much wise. We have won this because of violence. Comes from the root. No constitutional movement. Violence is the only answer. अवामी लीग ने इस कार्रवाई को बंगाली आवाम के नजरियाती कत्ल का नाम दिया और इस कार्रवाई का इल्जाम लगाया अल बदर पर। अल बदर ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और इसे रॉक ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। हथियार ढाका के पिल्टन ग्राउंड में हथियार डालने की तकरीब हुई। सरेंडर के बाद जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी फौजी तो जनीवा कन्वेंशन की छतरी तले आ गए, लेकिन अल बदर के नौजवानों के लिए कोई जाए पनाह ना बची। हमारे पास 303 था, वो कौन सा राइफल बहुत जबरदस्त राइफल थे, और इंडियन फोर्स के पास इतने बड़े रशियन टॉमी गन थे, एक फायर में 28 गोली मारते थे वो। एक मारो फिर दूसरे फिर करो, इस तरह से टाइम वेस्ट होता है ना। जब फौज सरेंडर कर चुकी है तो हम क्या कर सकते थे, अलबदर क्या कर सकते थे। फौज को तो चले POW कहते हैं क्या, जिनको उनको लेके आ गए ये लोग, लेकिन जो वहाँ बाद में जो अलबदर के साथ जो जुल्म हुआ है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते उस जुल्म का, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप जो अलबदर के लड़कों को बंगालियों ने यकीन मैं एक मिसाल देता हूँ, तो उनके जिस्म के खाल को छीला गया और मिर्ची नमक डाल के उनको धूप में छोड़ दिया गया। आप सोचिए कितने बड़ा जुल्म है। सकूत ढाका के साथ ही अल बदर तंजीम तो तहलील हो गई, लेकिन अल बदर के नौजवानों की मुश्किलात का ऐसा दौर शुरू हुआ जो अगली निस्फ सदी तक भी जारी रहा। सोलह दिसंबर के बाद इनके कोई इंसानी हुकूक बाकी न बचे। इन हजारों नौजवानों की मॉब लिंचिंग आम हो गई। मुक्ति बाहिनी के जत्थे ढाका, चिटागांग, सलहट में जमातियों की बू सूंघते फिरने लगे। जो इनके हाथ लगता गोली या बंदूक की संगीन घोंप कर मार दिया जाता। जो बच गए उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। अलबत्ता चंद सौ अफराद नेपाल, बर्मा और असम के रास्ते जान बचाने में कामयाब रहे। नौजायदा रियासत में जमात इस्लामी और इस्लामी छात्रों बैन हो गई। कहते हैं ना कि शिकस्त यतीम होती है और कामयाबी के सब बाप बन जाते हैं।
البدر کے معاملے میں بھی یہی ہوا. مفتی باہینی کی تو البدر سے خار سمجھ آتی ہے. پاکستان میں بھی بائیں بازو کے دانشور اور سیاستدان جماعت اسلامی اور جمعیت کی دشمنی میں البدر پر سنگین الزامات لگانے میں پیش رہے. البدر پر ہزاروں بنگالیوں کے قتل عام اور بنگالی خواتین کے ریپ کے الزامات لگائے جانے لگے. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے البدر شمس بنائی تھی. جماعت اسلامی کا دامن ان کے خونوں سے داغدار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست پاکستان نے ہمیشہ ایسٹ پاکستان کے مفادات کا استحصال کیا، ان کے حقوق کو پامال کیا، لیکن پھر بھی وہ تھا تو ایسٹ پاکستان. تو پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیوں نہ کیا جاتا؟ اسپیشلی جب مفتی باہینی انڈیا کے سرٹیفائیڈ اور اعلانیہ پراکسی بن چکی تھی تو کیا آپ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے؟ کیا آپ بہاریوں کا جینوسائیڈ دیکھتے رہتے اور کچھ نہیں کرتے؟ حالات کچھ ایسے ہو چکے تھے کہ کچھ نہیں کرنا کوئی آپشن ہی نہیں تھا. آپ کو سائڈ تو لینی ہی تھی اور آپ کے سامنے دو انتہائی برے آپشنز تھے. اور آج بنگلہ دیش میں ہونے والے واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ تھی. اور سچ پوچھے تو اصل غلطی شاید ان دونوں پارٹیز کی نہیں تھی. اصل غلطی اس کی تھی جس نے ایسٹ پاکستان کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے 1 یونٹ فارمولا بنایا. غلطی اس کی تھی جس نے ایسٹ پاکستان کے فنڈ سے جی ٹی روڈ پر انڈسٹریز لگائیں. اور غلطی ان سب کی تھی جنہوں نے الیکشنز میں واضح جیت کے باوجود مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. ذرا سوچئے، اس وقت مجیب الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے دے بھی دیا جاتا تو کیا کر لیتا؟ جو بھی کرتا یحییٰ خان سے تو کم ہی کرتا. کیا اسے اقتدار ملنے سے بنگالیوں کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو جاتے؟ کیا انڈیا پھر بھی مفتی باہینی کے ذریعے پاکستان توڑنے کے ایجنڈے پر کامیاب ہو جاتا؟ کیا ٹینکوں کے بجائے میز پر بیٹھ کر بات کرنے سے بات نہیں بن سکتی تھی؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں اور ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. ایک اور بات، جب آپ سچ چھپائیں گے تو جھوٹ کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا. آپ نے مغربی پاکستان کے اخبارات کو مشرقی پاکستان کا سچ چھاپنے سے روکا تو لوگ بی بی سی اور آل انڈیا ریڈیو کی باتوں کو سچ جاننے لگے. اور آخری بات، مشرقی پاکستان کا سچ سامنے ہوتا تو شاید ابو العلا مودودی بھی البدر کے قیام کی منظوری نہ دیتے. آج صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج دنیا بھر کے میڈیا کا کنٹرول چند سیٹھوں یا طاقتور افراد کے ہاتھوں سے نکل کر عام لوگوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے. انفارمیشن کے پھیلاؤ کا ایک جمہوری نظام جسے عام لفظوں میں سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا غزہ سے لے کر ٹی چوک تک سب دکھا رہا ہے. پرانا نظام جا رہا ہے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، لیکن جاتے جاتے امریکہ سے لے کر پاکستان تک وہ پرانا نظام ایک آخری جنگ لڑ رہا ہے. ایک ایسی جنگ جس میں اس کی شکست یقینی ہے، کیونکہ سدا بادشاہی صرف میرے سونے رب دی.